اور اگر آپ ان کی تقاریر سنیں کبھی کسی سیاسی جلسے میں یا اسمبلی میں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ میں کھڑا ہو کے, آپ کا نام کیا ہے سوری؟ ذکی الرحمان. ذکی, میں آپ کے خلاف جناب بولنا شروع کر دوں گا کہ ذکی الرحمان تو یہ ہے, اس نے فلاں ٹائم پہ یہ کیا تھا, وہاں یہ کیا, یہ کراچی میں یہ کر کے آیا, فلاں جگہ یہ کر. آپ کو جب موقع ملے گا تو آپ نے ملک کے حوالے سے بات کوئی نہیں کرنی, آپ نے میری ذاتیات کو پبلک کے سامنے لے کے آنا ہے. از دس پالیٹکس؟ This is not a politics, but sir, میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں. میں بھی یہی کرتے ہیں جب ملنے جاتے ہیں. سر میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, کیوں ہم پھر ان لوگوں کو بار بار اسمبلیز میں لے کر آتے ہیں جب ہم کو اچھی طرح پتہ ہے؟ آپ کو میں بتاؤں کہ میں نے پچھلے کئی 3-4 الیکشن ہو گئے ووٹ نہیں کاسٹ کیا, اسی وجہ سے نہیں کیا. اس لیے صحیح بندہ بھی تو منتخب نہیں ہوا. جی اس لیے تو صحیح بندہ بھی منتخب نہیں ہوا. نہیں, میرے ایک ووٹ نہ دینے سے تو بندہ صحیح ہے سر پڑتا ہے. آپ جیسے کتنے لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ایک میرے ووٹ سے کیا فرق پڑتا ہے, اور کتنے آپ جیسے ہزاروں لوگوں کا ووٹ نکل گیا بیچ میں سے. یہی تو غلطی ہے ہماری. نہیں, ہماری غلطی کم ہے, سیاستدانوں کی غلطی زیادہ ہے. چلیں اب علاج بتائیں, کیا انقلاب اس کا علاج ہے؟ انقلاب ایسا ہونا چاہیے کہ جو بھی سیاستدان آئے, بھلے آپ ذکی الرحمان کی صورت میں سامنے آ جائے, کم از کم he must be fair with the country, with the people of this country. ٹھیک, ان کی سوچ پازیٹیو ہونی چاہیے, ذاتیات کی سیاست نہیں ہوتی. اب میں, آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں میڈیا والے لوگ کہ کون سے لیڈر کیا باتیں کرتے ہیں. اور پلس ایک چیز میں کہوں گا کہ سیاسی حوالے سے کچھ جو ملک میں باتیں ہوتی ہیں اس کو میڈیا کچھ ایسے طریقے سے بیان کرتا ہے کہ ابھی چند روز پہلے ہمارے عزیز پاکستان سے باہر سے آئے تھے جی, تو وہ آ کے کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو آتے ہوئے بڑا ڈر رہے تھے پاکستان میں. اچھا, لیکن یہاں آ کے دیکھا کہ اس طرح کے حالات نہیں جو وہاں ہم جی بالکل صحیح, وہ افغانستانی سمجھتے ہیں پاکستان کو بھی. تھینک یو سو مچ سر. کیونکہ آج ایک دوست سے بڑے عرصے بعد بات ہو رہی تھی, میزوری میں رہتی ہیں وہ, انہوں نے ان سے بات ہو رہی تو مجھے کہتی ہے کہ جنگ کا کیا حال ہے. میں نے کہا بھائی کس جنگ کی بات کر رہے ہیں؟ دہشت گردی کے خلاف کہتے ہیں جنگ ہمارے گلے میں پڑی ہوئی ہے. یہی تصور ہے. کہتے ہیں پاکستان جنگ پاکستان میں نہیں ہوتا. میں یار خدا کرو اللہ نہ کرے. But this is true. We are in a state of war. We are in a state of war. جی سوری, وہ کوشچن میں نے آپ سے پوچھا تھا, کیا ریولیوشن کے بارے میں. جی وہ یہی میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ تھرو آؤٹ ہسٹری جب بھی اینی نیشن اینی سسٹم ہیز ہٹ راک باٹم, پھر اس کے بعد ظاہر ہے there is no more going down, the way is up. اب بھی خدا نخواستہ ایسا کوئی وہ نہیں ہے ہمارے ان کانٹیکٹ وتھ پاکستان, لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کی جب مڈل کلاس ریولیوشن آتی ہے مڈل کلاس سے, اور ایک آپ کا انٹیلیجنسیا جو ہے وہ جب اپنے آپ کو کر لیتے ہیں, کمٹ کر لیتے ہیں کہ اب دس از انف, اب ہم نے اس چیز کو نہیں برداشت کرنا. اب ریولیوشن سے ظاہر ہے ریولیوشن کے ساتھ سینونیمس آپ کے پاس آپ کی جو امیجز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے بلڈی ریولیوشن, وائلنس. اب اللہ نہ کرے یہ چیز تو کہیں بھی ہو, کیونکہ دیٹ اس کے تو بہت ایڈورس افیکٹس ہوتے ہیں. لیکن اے ریولیوشن جس کے اندر آپ کا جو مڈل کلاس اور آپ کے لوگ جو کریڈیبلٹی رکھتے ہیں وہ ایک ریولیوشن لے کر آئے, دیٹ از دا بیسٹ ریولیوشن. صحیح. جی میں ذکی سمجھتا ہوں کہ میں بالکل اس سے متفق نہیں ہوں جو ہمارا تصور ہے انقلاب کا. ہمارا تصور یہ ہے کہ اچانک سے ایک سسٹم جو ہے وہ دھڑام سے گر جائے گا اور اس کی جگہ ایک نیا سسٹم بلڈ ہوگا. میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں مثالیں موجود ہیں کہ اس طرح کے انقلاب کے بعد بدترین آمریت قائم ہوتی ہے, اور وہ جو ریولوشنریز ہوتے ہیں چونکہ ان کا ذاتی انقلاب آ جاتا ہے تو وہ بدترین آمر بن جاتے ہیں. تو انقلاب بیسیکلی ایک پروسیس ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک میں ججز کی بحالی کی تحریک چلی, یہ ایک انقلاب تھا, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. ایگزیکٹلی دس از انپریسیڈنٹڈ ان دا ورلڈ, کسی جوڈیشل ہسٹری میں انپریسیڈنٹڈ تھا. پھر آپ دیکھیں کہ ایک وہ دور تھا کہ جب ججز جو تھے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے پھندے پر پہنچا دیا اور ایک دنیا کی تاریخ کا ایک متنازع ترین فیصلہ دیا. اور آج کی عدلیہ دیکھیں, یہ کسی انقلاب سے کم نہیں ہے. آج ہم سوال پوچھ سکتے ہیں ریٹن ورڈ کے ذریعے اور اسپوکن ورڈ کے ذریعے ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں ہم کبھی بات بھی نہیں کرتے تھے. آپ میرا حوالہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بہت سے ایشوز ہیں جو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں, لائیو بیٹھے ہوئے ڈسکس کر رہے ہوں, یہ بھی ایک انقلاب کی ایک کڑی ہے. یہ تو انقلاب ایک پروسیس ہے, انقلاب سوچ کا انقلاب ہے. کیا خاموش انقلاب آلریڈی شروع ہو چکا ہے؟ بالکل میں سمجھتا ہوں, اور ہمارے سامنے اس کے ثمرات ہیں. آپ دیکھیں کہ آج عدلیہ آزاد ہے, سول سوسائٹی اویکنڈ ہے, میڈیا آزاد ہے, اور آپ بنیادی طور پہ انقلاب کیا ہے؟ انقلاب ہے سوال پوچھنا. آپ کے پاس اتنی امپاورمنٹ ہے کہ آپ سوال پوچھ سکیں. بالکل ہے, آپ سوال پوچھ رہے ہیں, اور وہ سوال پوچھ رہے ہیں جو آپ پہلے نہیں پوچھ سکتے تھے.
ٹھیک. تو لہٰذا یہ انقلاب کا پروسیس جاری ہے, ہمیں اس سے بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں بہت ایک چیز نے ایڈ کیا سوشل نیٹ ورکس نے, بالکل فیس بک اینڈ ٹویٹر نے ایسا ایجوکیٹ کیا لوگوں کو کہ ایون جو لوگ میں کہوں گی نیوٹرل اپنے آپ کو سمجھتے تھے, ایون دے ہیو اے پولیٹیکل وائس ناؤ, ایوری باڈی, ایون ینگ چلڈرن. وہی والی بات ہے, وی مے ناٹ, ہم اس کو ریئلائز نہیں کرتے لیکن ان کے اندر بھی ایک پولیٹیکل سوچ ہے. وی ہیو کال جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون صاحب کہاں سے؟ گجر خان سے. غلام مصطفیٰ صاحب. مصطفیٰ بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. اللہ کا شکر ہے. دیکھیں اب تو آپ کی آواز ہی پہچاننے لگ گئے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اچھا آپ کو اپنے ایمان میں رکھے. تھینک یو سو مچ. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی طرف جو ہے کیا صورتحال ہے, موسم کیسا ہے اور بجلی کی کیا صورتحال ہے؟ الحمدللہ موسم تو ٹھیک ہی ہے جی, بجلی کی صورتحال وہی ہے جو آپ کی طرف ہے. بالکل. پھر مطلب آپ بتاؤ, کوئی اور بات کرتے ہیں. نہیں, آپ یقین مانیں کہ 2 دن پہلے میں رات کو 2 بجے اٹھا تو میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا کہ یا اللہ میں کس پاکستان میں پیدا ہوا. حقیقت کہہ رہا ہوں. اچھا بات یہ ہے جی کہ جس موضوع پر بات ہو رہی ہے کہ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جو ہمارے بڑے بڑے رچ ہیں ایئر کنڈیشنوں میں سو رہے ہیں, اگر بجلی چلی جائے تو آٹومیٹک جنریٹر چل جاتے ہیں. صحیح. آپ یقین مانیں کہ آج گجر خان میں جو گھروں میں پانی آیا نا, نالا لئی کا پانی بھی ایسا نہیں ہوتا واٹر سپلائی میں اگر آ جائے 10 دن کے بعد. تو دوسرا سیاسی مسئلہ جو جوڑ توڑ یہ چل رہی ہے جی کہ آپ یقین مانیں کہ زرداری صاحب نڈیروں میں بیٹھ کے کیا کہہ رہے تھے اور نواز شریف صاحب آزاد کشمیر میں بیٹھے کیا کہہ رہے تھے. جی بالکل. اب حالات یہ ہیں کہ جو اب ایم کیو ایم والے اپنے آپ کو ایم کیو ایم والے کہتے ہیں, یہ ہر 15-20 دن کے بعد نا اونٹ کی چال چلنا شروع ہو جاتے ہیں, کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ. ایک دن کہتے ہیں جی ہم تو ان کے ساتھ نہیں رہیں گے, یہ اچھے نہیں ہیں. 4 دن کے بعد بابا رحمان صاحب جاتے ہیں تو یہ ان کی گود میں بیٹھ کے پھر مرکز میں آ جاتے ہیں. ابھی انہوں نے پھر کروٹ لیا جی, آزاد کشمیر میں داندلی ہو گئی ہے, یہ ہو گیا یہ ہو گیا. ایک پنجابی دی مثال ہے, مجھاں دیاں بھیڑاں ہوندیاں, یہ سب آپس میں ایک جیسے ہیں اور مارے گے ہم غریب لوگ. بالکل صحیح. ٹھیک ہے مصطفیٰ بھائی, تھینک یو سو مچ فار یور لولی کال جی. اللہ آپ کو خوش رکھے. ذکی میں ایسی جماعت کی بات کرنے لگی تھی اور انہوں نے پہلے کر دی. بڑا نعرہ لگاتے ہیں بغاوت کا, بڑا اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتے ہیں, ہم تو زمین پہ بیٹھتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی, ہر کوئی 15 دن بعد انہیں درد اٹھتا ہے اور حکومت میں سے نکل جاتے ہیں, ہر 15 دن بعد واپس بھی آ جاتے ہیں. مطلب کہ کریڈیبلٹی نہیں ہے ان کی. وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ میں جب چھوٹا ہوا کرتا تھا تو اکثر میں ابو سے کہتا تھا کہ بھائی اگر آپ مجھے اپنی پاکٹ منی نہیں دیں گے تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا. ٹھیک ہے نا, چھپ کے کھا بھی لیتا تھا اور اس اسٹرائک سے یہ ہوتا تھا کہ مجھے پیسے ڈبل مل جاتے تھے, میں ٹھیک ہو جاتا تھا. بالکل صحیح. پاکٹ منی ڈبل مل گئی ہے, میں ٹھیک ہو گیا ہوں. تو ایک ہفتے بعد پھر جب ایسے ہوتا تھا میں نہیں کھانا کھاؤں گا. پھر مطلب دس از دا تھنگ, ایسے لگ رہا ہے مجھے جیسے وہ بچوں والی گیم ہو رہی ہے کہ بھائی اس دفعہ واپس آئیں گے زیادہ اچھے قلمدان ملیں گے. پاکٹ منی نہیں ملے گی اس دفعہ. کیا پاکٹ منی نہیں ملے گی رحمان بابا اس دفعہ؟ آف کورس ملے گی, لیکن پلاننگ ذرا کچھ خراب نہیں ہو رہی. دیکھیں پلاننگ تو اس لیے چل رہی تھی کہ اگلے میں اور زیادہ ہمیں ووٹ ملیں گے, ٹھیک ہے, لیکن اب تھوڑا سا اعتماد نہیں اٹھ گیا بار بار کے استعفوں سے اور بار بار کی واپسیوں سے. ایگزیکٹلی. اچھا ہمارے حالات جس طرح ہیں, شبنم اور مظہر دونوں سے میں پوچھوں گا, ہمارے حالات جس طرح سیکیورٹی کے حالات ہیں, اللہ بہتر کرے اور اللہ وہ دن لائے جب پاکستان اسی طرح جیسے 80s میں ہوا کرتا تھا, بالکل پیسفل اور یو کوڈ گو اینی ویئر. اچھا کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی طاقت کروا رہی ہے جو نہیں چاہتی کہ یہ لوگ باہر نکل کے احتجاج کریں, یہ لوگ باہر نکل کے آواز ہاں متحد ہو سکیں, آپس میں بیٹھیں گے, کھڑے ہوں گے کئی راستے میں تو آٹومیٹیکلی خلاف آواز اٹھائیں گے اور اس کے بعد ہمیں موقع نہیں مل سکے گا ان پہ راج کرنے کا. کیا ایسا تو نہیں ہے, کوئی پلان تو نہیں کر رہی ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اب صرف اپنی نیشنل لیول پہ بات کر رہے ہیں. ایک چیز ہے کہ اب پاکستان, آپ نے 80s کی بات کی ہے, تو اب 2011 اور پاکستان از ون آف دا سینٹر کی پلیئرز in world politics.